بنام خداوند بخشندہ مہربان حسن کاظمی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ایرج مرزا کی یہ تیسری نظم پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا عنوان ہے ضعیف ہمیشہ محکوم قوی است، یعنی کمزور ہمیشہ طاقتور کا محکوم یعنی غلام ہوتا ہے۔ ضعیف کمزور، ہمیشہ محکوم یعنی غلام، قوی طاقتور کا است یعنی ہے۔ 5 اشعار پر مشتمل یہ چھوٹا سا آپ کے لیے ایک قصہ ہے کہ جسے ایرج مرزا نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پہلا شعر ہے قصے شنیدم کہ ابوالعلا بہمہ عمر لحم نہ خورد و ذوات لحم نیازرد۔ قصے شنیدم، قصے کہتے ہیں کہانی کو، داستان کو۔ شنیدم یعنی میں نے سنا، فعل ہے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہے کہ ابوالعلا ایک شاعر ہے معروف، اس کا نام ہے بہمہ عمر۔ ہمہ کا معنی ہوتا ہے تمام، یعنی تمام عمر، ساری زندگی۔ لحم گوشت کو کہتے ہیں، نہ خورد اس نے نہ کھایا، اور ذوات لحم کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کہ جن کے اندر گوشت پایا جاتا ہے، یعنی گوشت والے جانور۔ نیازرد یعنی اس نے اذیت نہ دی، اس نے نہ ستایا۔ نیازرد، آزردن سے ہے ستانے کے معنی میں، اذیت دینے کے معنی میں، اور شروع میں نون جو نہ کے معنی میں لگا ہے اس کا معنی نہ یا نہیں کے معنی میں ہے، اور آخر میں فعل کے آخر میں چونکہ دونوں جگہ پہ دال لگا ہے یا کچھ نہ لگا ہو تو بتا چکا ہوں کہ اس کا معنی وہ یا اس ایک فرد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قصے شنیدم کہ ابوالعلا بہمہ عمر، میں نے قصہ سنا کہ ابوالعلا نے بہمہ عمر تمام عمر یعنی ساری زندگی، اپنی ساری زندگی، لحم نہ خورد اس نے گوشت نہیں کھایا، وذوات لحم اور گوشت والے جانوروں کو نیازرد اس نے نہیں ستایا، یعنی گوشت نہیں کھایا اور گوشت والے جانوروں کو نہیں ستایا۔ نیکسٹ ہے در مرز مرگ با اجازہ دستور خادم کی جوجے بمحضر او برد۔ در مرز مرگ، در کا معنی میں ہوتا ہے، مرز مرگ یعنی جس کو آپ مرض الموت کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو کہ قریب المرگ ہے، جس کی موت واقع ہونے والی ہے، اس موت کے قریب کے لمحے کو مرض مرگ یا مرض الموت کہا جاتا ہے۔ با اجازہ یہ دستور، اجازت کو کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں جو تجویز کرتا ہے، دستور یعنی معالج یا ڈاکٹر۔ خادم غلام کو کہتے ہیں، کاف تصغیر کے لیے استعمال ہوا ہے، چھوٹا خادم، چھوٹا غلام، اور آخر میں جو چھوٹی یہ لگی ہے اسم کے آخر میں وہ ایک یا کوئی یا کسی کا معنی دیتی ہے۔ خادم کی یعنی ایک چھوٹا غلام، ایک حقیر خادم۔ جوجا جو ہے یہ مرغی کے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے جسے آپ چوزا کہتے ہیں۔ بمحضر او، محضر او یعنی اس کے محضر، اس کے حضور، اس کے سامنے، اس کی خدمت میں۔ محضر یعنی حضور کے معنی میں ہے، سامنے کے معنی میں ہے، خدمت کے معنی میں ہے، اور او کا معنی اس ہے۔ برد یعنی وہ لے کر گیا، بردن لے جانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ در مرز مرگ با اجازہ دستور، مرض الموت میں معالج کی اجازت سے، خادم کی یعنی ایک چھوٹا خادم، جوجے یعنی چوزا، بمحضر او برد اس کی خدمت میں لے گیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ خواجہ چو ان مرغ کشته دید برابر اشک تحسر ز هر دو دیده بفشرد۔ خواجہ آقا یا مالک کو کہا جاتا ہے۔ چو کا معنی جب ہے، آن مرغ یعنی اس پرندے کو، مرغ کا معنی پرندہ ہے۔ کشتن سے ہے، مارنے قتل کرنے کے معنی میں ہے، اور یہاں ذبح کرنے کا معنی بھی آپ
لے سکتے ہیں. یعنی مرغ کشتے یعنی ذبح شدہ پرندہ. دید اس نے دیکھا، برابر اپنے سامنے، ٹھیک ہے، روبرو. اشک، اشک آنسو کو کہتے ہیں. اشک تحسر یعنی حسرت کے آنسو. زے ہر دو دیدے اپنی دونوں آنکھوں سے. زے کمانی سے ہے، ہر دو دیدے دو دیدہ دو آنکھیں، ٹھیک ہے نا، اپنی دونوں آنکھوں سے. بی فشورد، فشوردن جو ہے وہ بہانے کے معنی میں ہے. بی فشورد یعنی اس نے بہائے. خواجہ چون آن مرغ کشتے دید برابر. آقا نے جب اس ذبح شدہ پرندے کو اپنے سامنے دیکھا، اشک تحسر زہر دو دیدے بفشرد، تو اس نے حسرت کے آنسو اپنی دونوں آنکھوں سے بہائے. نیکسٹ ہے گفت بتیر از چه شیر شرزه نگشتی تا نتواند کست بخون کشد و خورد. گفت یعنی اس نے کہا، بتیر، تیر یعنی پرندے کو کہتے ہیں. از چے یعنی کس وجہ سے. از کا معنی سے ہے، چے کا معنی کیا، کیوں، کس، اس طرح کے معنی ہم لیتے ہیں. تو از چے یعنی کس وجہ سے یا کیوں. شیر شرزے، شیر یہاں شیر کے معنی میں ہے. شرزہ کا معنی ہے خونخوار، خونخوار شیر. نگشتی فعل ہے جس کے شروع میں نون لگا ہے جس کا معنی نہیں ہے، آخر میں چھوٹی یہ لگا ہے جس کا معنی تو ہے. اور گشت گشتن سے ہے، بننے کے معنی میں ہے. نگشتی تو نہ بنا، تو نہیں بنا. تھا کہ نہ توانت کست کوئی نہ کر سکتا، کوئی تجھے نہ کر سکتا. نہ توانت نہ کر سکتا، کس یعنی وہی کوئی، تے کا معنی تجھے، کوئی تجھے نہ کر سکتا. کیا بخون کشد، بخون کشد یا بخون کشد یعنی وہی قتل کرنا، قتل کرتا. و خورد اور کھاتا. گفت بتیر آج شیر شرزے نہ گشتی، اس نے پرندے سے کہا کہ تو کیوں خونخوار شیر نہیں بنا. گفت بتیر اس نے پرندے سے کہا، از چے یعنی کس وجہ سے، کیوں. شیر شرزہ نہ گشتی یعنی تو شیر شرزہ یعنی خونخوار شیر نہ گشتی نہیں بنا. تا نہ توانت کست بخون کشد یا بخون کشد، تاکہ کوئی تجھے مار نہ سکتا. و خورد اور کھا نہ سکتا، ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی تجھے مار کر نہ کھا سکتا. نیکسٹ ہے مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. ہر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری نظم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے یہ شعر. مرگ یعنی موت، برائے ضعیف کمزور کے لیے، امر طبی است، امر طبی یعنی فطری امر، قدرتی کام، است یعنی ہے. ہر قوی ہر طاقتور، اول ضعیف پہلے کمزور، گشت ہوا یا بنا، و سپس اور پھر مرد وہ مر گیا. یعنی مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، موت کمزور کے لیے ایک فطری امر ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، ایک مشہور جملہ ہے کہ سمندر میں ہمیشہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں. یا ایک اور جملہ ہے کہ کمزور کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. طاقتور ممالک کمزور ممالک پر کس طرح سے حکومت کرتے ہیں اور ان کی معیشت، اقتصاد اور ہر چیز کو کیسے نگل جاتے ہیں اور انہیں مزید کمزور سے کمزور تر بنا دیتے ہیں. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، موت کمزور کے لیے ایک فطری امر ہے، ایک قدرتی کام ہے. ہر قوی اول ضعیف گشت، ہر طاقتور پہلے کمزور ہوا، و سپس مرد اور پھر مر گیا. یہ تھی ایرج مرزا کی آپ کہہ لیں کہ تیسری نظم جسے میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا. ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی. اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور خاص طور پر بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.